بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، کل جو گرفتاری ہوئی ہے کپتان عمران خان صاحب کی، گرفتاری کے بعد ایک ملک میں ہنگامے پھوٹے ہیں۔ تو پھوٹنے کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں آپ لوگوں سب نے دیکھا ہے، تمام سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا۔ تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے، جو چیز یہ چاہ رہے تھے وہ چیز ان سے ابھی تک اس میں حکومت مکمل طور پہ حکومت اور ان کے سہولت کار مکمل طور پہ ناکام ہے۔ ایک تو وہ خان صاحب کا حوصلہ توڑنا چاہتے تھے، تشدد بھی کیا، خوفزدہ بھی کیا، ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے باہر وہاں سے گرفتار کیا۔ تمام غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی حرکتیں کرنے کے باوجود بھی عمران خان کو یہ ابھی تک زیر نہیں کر سکے، جس میں مکمل طور پہ ناکام ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے صرف عمران خان پہ الزام لگایا گیا ہے، اور جو الزام دہندہ ہے اس کا نام لیتے ہوئے شاید ان کی ہوا خراب ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں، ان کے چیکس کی کاپیاں ان کی موجود ہیں، جو ان کو پیمنٹ ہوتی رہی ہیں وفاقی حکومت کے وزراء کو۔ اور وہ ہے ملک ریاض، القادری یونیورسٹی کا ملزم جو ہے وہ ہے ملک ریاض، جو پہ گھما کے عمران خان پہ ڈالا گیا ہے، کیونکہ سب کی ان سے جان جا رہی ہے ملک ریاض سے کہ ملک ریاض کا نام نہیں لینا، اس لیے کہ اس کے پاس تمام ان کے ثبوت موجود ہیں، چور حکومت کے اور ڈاکوؤں کے، جو بیٹھے ہوئے آ کے مافیا بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا نہیں ہوا ہے، جن کو بٹھایا گیا مافیاز کو، جنہوں نے بٹھایا ان کے بھی ثبوت اس کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے انہوں نے عمران خان کو صرف اٹھایا ایک اس پہ، کیونکہ یہ جو معاملات ہے، یہ کھچڑی جو پکڑی تھی 10 اپریل 2022 سے لے کے یہ کھچڑی پکڑی تھی، تو اپریل گزرا، اب مئی میں آ کے انہوں نے 1 سال 1 مہینے کے بعد انہوں نے کارروائی شروع کی اور ان کو اٹھایا۔ ناظرین، یہ جو معاملات ہیں، جو کیس ہے نیب کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، سول لائن جو ہے اور جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کو عدالت کا درجہ دیا، تو 16 MP او لگائے ہوئے، 16 MP او کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا، اسد عمر صاحب کو۔ اور اب حکومت جو ہے وہ اب لگانا چاہتی ہے 3 MP او کے تحت، اب یہ لگانا چاہتی 3 MP او کو نافذ کرنا چاہتی ہے کہ جس کے تحت گھر میں نظر بندی ہوگی۔ اور ناظرین، ابھی تک سینکڑوں جو ہیں، جو ہزاروں بلکہ کارکنان PTI کے اٹھا لیے ہیں، انہوں نے چھاپے مارے ہیں۔ علی محمد خان کے گھر میں رات کو چھاپا مارا، وہاں توڑ پھوڑ کی، گاڑیاں توڑی، سب کچھ کیا، جو ان سے ہو سکا وہ انہوں نے کیا۔ تو ناظرین، اب یہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب پیش کیے 14 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا، جب وہ عدالت میں گئے تھے، رینجرز نے 14 دن کا ریمانڈ مانگا انہوں نے ان سے۔ اصل میں رینجرز نہیں تھی، رینجرز کے اندر کے لبادے کے اندر کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے ان کو گرفتار کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، جب اس کو سیف الرحمان کو گرفتار کیا تھا، عدلیہ کی عدالت اسلام آباد کی عدالت کی سیڑھی سے اترتے ہوئے جب اس کو گرفتار کیا تھا سیف الرحمان کو، تو اس وقت عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس چیز کو غیر قانونی قرار دیا تھا کہ عدالت کے احاطے سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان صاحب کو عدالت کے ہاتھے سے گرفتار نہیں کیا گیا ہے، عدالت کے کمرے کے دروازے توڑ کر گرفتار کیا گیا، شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا ہے۔ اتنی جیدہ دلیری، اور جنہوں نے ملک کی پاسبانی کرنی ہے، جنہوں نے ملک کی رہنمائی کرنی ہے، جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے ملک کے اداروں کی حفاظت کرنی ہے، املاک کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے ہی آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیشے توڑے ہیں، شیشے توڑ کے اندر سے بندہ ایسے اٹھایا ہے جیسے خدا نہ خاصا پتہ نہیں کتنا بڑا دہشت گرد ہے، کلبوش یادیو سے بھی بڑا شاید یہ دہشت گرد ہے، پتہ نہیں رحمان ڈکیت سے بھی بڑا یہ دہشت گرد ہے عمران خان، جو انہوں نے جو حرکت انہوں نے کی ہے۔ تو ناظرین، اس کی صورت کے اندر اب یہ صورت نکلی ہے کہ IMF نے مکمل طور پہ منع کر دیا قرضہ دینے سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے منع کر دیا ہے، ورلڈ بینک نے منع کر دیا ہے، غیر ملکی جو ہمارے جو اسلامی برادری ملک تھے انہوں نے واضح طور پہ منع کر دیا ہے، تمام تر منع کر دیا گیا ہے، کوئی پیسہ نہیں دے گا پاکستان کو۔ ایک اتحاد کی صورت میں انہوں نے منع کر دیا باقاعدہ طور پہ کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے۔ اتنی انسانیت سوچ سلوک کی آپ لوگوں نے، منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے وہی حرکت کی ہے۔
تو ناظرین یہ جو ہے اب یہ بجائے یہاں پہ گھنٹے بیٹھ کے بجائیں، جو ان کے صورت کار ہے وہ بھی گھنٹے بجائیں گے یہاں بیٹھ کے. نہ تو سعودی عرب نے ان کو امداد دینی ہے، نہ ترکی نے دینی ہے، نہ یورپ نے دینی ہے، نہ IMF نے دینی ہے، نہ ورلڈ بینک نے دینی ہے، نہ امریکہ نے دینی ہے، کسی نے ان کو امداد نہیں دینی. تو دوسری جانب جو ہے LOC کے اوپر انہوں نے ایک انڈیا نے اپنی ایک ریڈمنٹ لگا دی ہے LOC پہ، لائن آف کنٹرول پہ. وہ صرف توجہ بانٹنے کے لیے عمران خان سے توجہ بٹ کے اس طرف چلی جائے. تو ناظرین یہ اب اتنے بیوقوف عوام نہیں رہی. یہ جو سوچتے ہیں بیٹھ کے اسلام آباد میں پنڈی میں بیٹھ کے، یہ جو لوگ سوچتے ہیں اس سے زیادہ آگے عوام سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ نے صرف انڈیا نے حرکت کی ہے تو عوام نے نکال کے آپ کا بھرتا بنا دیا اس LOC کا، کہ صرف عمران خان سے توجہ ہٹانے کے لیے LOC پہ آپ نے یہ ساری حرکتیں کروا رہے ہیں، بیان جاری کروا رہے ہیں. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. عمران خان صاحب کے لیے 14 دن کا کچھ فوٹیج بھی آئی ہیں، کچھ تصاویر بھی آئی ہیں جس میں بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، کچھ مسکرا بھی رہے تھے. لازمی وہ اعصاب شکن انسان ہے، اعصاب توڑتا ہے، لیکن خود اعصاب نہیں ہے، بڑے اعصاب مضبوط کا انسان ہے. اور جو پاکستان کو ہیرا ملا ہے، ان جو چوروں نے، ڈاکوؤں نے مل کے جو حرکت کی ہے، انسانیت سے سلوک کیا ہے. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے بالکل بوگس کیس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف انتخابات سے فراری کی راستہ تھا کہ فرار ہو جائیں ہم، کیونکہ ان کو اب بھی پتہ. اب یہ جو ہے ناظرین جو مزید اپڈیٹ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک کوئی 5-6 آدمی پکڑنے ہیں PTI کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو پکڑے. انہوں نے اپنی سرپرستی میں پریس کانفرنس کروانی ہے، اور وہ پریس کانفرنس جو عمران خان کے خلاف ہوگی، ان میں الزامات ہوں گے پیسوں کے بھی، ان پہ الزامات ہوں گے اور قسم کے بھی کئی الزامات لگائی جائیں گے اس پریس کانفرنس کے اندر. PTI کے وہ امیدوار ہوں گے، اور حکومت جو ہے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے کہ جو کہ عمران خان کے خلاف جائے. اور یہ جو چیز سوچ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم کالا دم دے دیں گے، آپ کالا دم دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، کالا دم دے دیں آپ اس کو، مگر عمران خان کو کیا کریں گے؟ اس کی کال کا کیا کریں گے؟ اس عوام کا کیا کریں گے؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ کھڑا کر دے گا تب بھی اسے جیت جانا اس کے امیدواروں نے. تو PTI وہ پھر آ گیا، آگے پھر PTI بحال ہو جائے گی. آپ کسی طرف سے نہیں بچنے والے. آپ PTI کو کالعدم قرار دے دیں، کچھ نہیں ہوتا. کر بھی لیں آپ، اب یہ بھی کر کے دیکھ لیں. جہاں عمران خان کو وزارت عصبہ سے اتارا، کچھ نہیں بن سکا آپ کا کچھ کوئی چیز نہیں ایسی بن سکی جس سے آپ کچھ کر سکیں یا کیا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت کہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ اب سوچنے پہ مجبور ہے. اجلاس پہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، اور جو حالت عوام نے کی ہے ان کی، اور جو کر رہی ہے ابھی تک عوام، حالت ان کی نہیں ہونی چاہیے تھی. ایسی ملک میں توڑ پھوڑ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس چیز کے حمایت نہیں ہے ہماری کہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے. مگر عوام کا غصہ، اور جو خاص طور پہ جو فوجی تنصیبات کے اندر غصے ہیں، وہ PTI کے کارکن نہیں تھے، وہ ان کے اپنے پالتو لوگ تھے جنہوں نے انہوں نے ٹرین کر کے بھیجا تھا آپ نے یہ جا کے کرنا ہے. تو ناظرین یہ جو حکومت کا آہستہ آہستہ سارا پول کھلتا جا رہا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ مان پڑتی جا رہی ہے، اور حکومت کی گرپ جو ہے وہ لوز ہوتی جا رہی ہے. عمران خان کی گرفتاری کے اوپر ان کی حکومت کی گرپ لوز ہوتی جا رہی ہے. جج بھی پریشان ہے کس حد تک ہم ساتھ دیں گے، تو ساتھ بھی نہیں دے سکیں گے. دوسری جانب جو ہے جن کو لگایا گیا تھا، جس کو لاکھوں روپے تنخواہ دی گئی، اور ان کے گھر کا پیٹرول، گاڑی، یہ وہ ہر چیز فری گئی، آج اس کی عوض انہوں نے تحفہ یہ دیا DG نیب نے کہ حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو جو ہے محمود چپڑاسی کے کیس میں بری کر دیا گیا، باعزت طور پہ بری کر دیا گیا. وہ جو سہولتیں ملی تھی اس سہولت کی عوض ان کو سہولت دے دی گئی ہے. تو ناظرین یہ یہاں کا نظام ہے. تو اس نظام پہ صرف ماتم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.